حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سائنسی اور اسلامی نظریہ پیش کیا کہ زمین جو ہے یہ ساکن ہے اور چاند اور سورج یہ زمین کے گرد ریوالو کر رہے ہیں۔ آپ سورہ فاطر آیت نمبر 41 کو پیش کرتے ہیں، جس آیت کا ترجمہ ہے: بے شک اللہ آسمان و زمین کو روکے ہوئے ہے کہ سرکنے نہ پائیں، اور اگر وہ سرکیں تو اللہ کے سوا انہیں کون روکے، بے شک وہ علم والا بخشنے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہم نے اس آیت کریمہ سے زمین کی مطلق حرکت کی نفی تسلیم کی، بلکہ زمین کی اپنی جگہ قائم رہ کر محور کے گرد گھومنے کو بھی زوال بتایا، یعنی وہ اس چیز کے بھی قائل تھے کہ زمین اپنے ایکسس کے گرد بھی روٹیٹ نہیں کر رہی، یعنی زمین کا جو آربیٹل موشن ہے اور روٹیٹری موشن دونوں کی یہاں نفی کی، اور زمین بالکل ساکن بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور تفسیر علامہ نظام الدین حسن نیشاپوری علیہ رحمہ نے تفسیر غائب القرآن میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں اپنے مقر و مرکز سے ہٹ نہ جائیں، لہذا زمین ساکن ہے اور حرکت نہیں کرتی۔ تو یہ تو قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان ہوا، اور اس میں جو معتبر تفاسیر ہیں اس کے حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت نے کوٹ کیا۔ اب اعلیٰ حضرت عقلی طور پر دلائل دیتے ہیں، اس میں آپ نے تقریباً 105 دلائل دیے جس سے آپ نے ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے، اسٹیشنری ہے۔ ان میں سے 4 دلائل یہاں پیش کیے گئے ہیں، ان کو میں ذرا مختصر سے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ فرماتے ہیں کہ یہ سائنس کا نظریہ ہے کہ جو حرکت ہے یہ باعث حرارت ہے، یعنی سائنس میں ایک نظریہ پڑھایا جاتا ہے کہ کائنیٹک انرجی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ٹیمپریچر، ٹیمپریچر از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا کائنیٹک انرجی، کہ موشن کے بڑھنے سے ہیٹ جو ہے یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سائنس تو کہتی ہے کہ زمین جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ موو کر رہی ہے، ریوالو کر رہی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے جس آربٹ کے گرد ریوالو کر رہی ہے وہ 18 کروڑ 58 میل ہے، اور اس کا جو سرکمفیرنس ہے ہر سال 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ میں ہوتا دیکھ رہے۔ اگر یہ حرکت زمین ہوتی، یعنی ہر گھنٹے میں 68,000 میل کہ کوئی تیز سے تیز ریل اس کے 1000ویں حصے کو نہیں پہنچتی، پھر یہ سخت قاہر حرکت نہ ایک دن، نہ ایک سال، نہ 100 برس، بلکہ 1000 سال سے لگاتار بے قطور دائم مستمر ہے۔ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ زمین اتنی تیزی کے ساتھ ریوالو کر رہی ہے اکارڈنگ ٹو سائنس، کوئی تیز سے تیز ریل گاڑی بھی اس کے 1000ویں حصے کو اس سپیڈ کو نہیں پہنچتی۔ تو اگر یہ زمین کی حرکت ہے اور وہ حرکت کوئی 1-2 دن کی نہیں ہے بلکہ 1000 سال سے یہ زمین حرکت کرتی آ رہی ہے، تو اتنے موشن سے اتنی ہیٹ پروڈیوس ہونی چاہیے تھی کہ زمین کا تمام پانی خشک ہو جاتا اور اس کی ہوا آگ ہو جاتی اور ایک زمین انگارہ بن جاتی۔ تو آپ نے اس بات کے حوالے سے یہ دلیل پیش کی کہ حرکت جو ہے وہ حرارت پیدا کرتی ہے، جس طرح اگر ہم ہوا کے اندر کپڑے سکھاتے ہیں تو ان کو جب حرکت دیتے ہیں تو اس سے کپڑے حرارت کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں، اسی طرح جس طرح ہمارا سردیوں میں ہمارا جسم اگر کانپتا ہے تو ہم وہاں اگر فرکشن پیدا کریں اپنے ہاتھوں کے اندر تو ہمیں حرارت بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر یہ اتنی سپیڈ سے زمین گھوم رہی ہے تو اس میں اتنی حرارت پیدا ہونی چاہیے تھی کہ اس کا پانی بھی خشک ہو جاتا، ہوا بھی خشک ہو جاتی اور یہ انگارہ بن جاتا۔ تو اس نظریے کے اعتبار سے یہ معلوم ہوا کہ جو زمین ہے وہ ساکن ہے، کہ بہت زیادہ موشن کی وجہ سے کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ سن کا بہت زیادہ ہے، اور وہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ سن کا جو ٹیمپریچر ہے وہ زمین سے بہت زیادہ ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ موشن میں ہے، اور زمین کا ٹیمپریچر اس لیے زیادہ نہیں ہے، قابل برداشت ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹک ہے، اسٹیشنری ہے۔ ایک دلیل تو آپ نے یہ پیش کی۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز زمین پر اوپر پھینکی جاتی ہے تو وہ وہیں پر واپس آ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر زمین حرکت کر رہی ہے تو اگر مشرق کی طرف کوئی چیز پھینکی جاتی تو گھومنے کے بعد وہ اس پتھر کو مغرب کی سائڈ پر گرنا چاہیے تھا۔ فرماتے ہیں کہ زمین کی جو روٹیٹری موشن ہے وہ 4.506 گز پر سیکنڈ ہے۔ اگر پتھر کے جانے آنے میں 5 سیکنڈ صرف ہوں، یعنی اوپر سے نیچے آنے میں اگر 5 سیکنڈ لگیں
تو وہ جگہ 2532 گز سرک جائے، تو پتھر تقریباً 1.5 میل مغرب کو گرنا چاہیے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر پتھر کو اوپر پھینکے تو جس طرح کا زمین کا موشن بتایا جاتا ہے تو پتھر مغرب کی جانب تقریباً 1.5 میل دور جا کر گرنا چاہیے، حالانکہ وہ وہیں پر آ کر گرتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ان دلائل کے کچھ جوابات سائنس بھی دیتی ہے، جدید سائنس جو ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر بات درست ہو، کیونکہ جیسے انہوں نے لکھ کر ہمیں بیان کیا اور قرآن و حدیث جب آ گئی تو ہمیں ویسے ہی تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن انہوں نے نقلی دلائل کے ساتھ عقلی دلائل بھی بیان کیے جو کہ عقل کو بھی لگتے ہیں، اور اگر اس کے اگینسٹ آپ کو سائنس کے دلائل بھی مل جائیں تو چونکہ وہ ہماری آبزرویشن نہیں ہے، وہ بھی ہمیں بتایا گیا، لکھ کر بتایا گیا یا ویسے ہی کسی طریقے سے گوروں کی طرف سے بتایا گیا، تو جب ہم اس پر کیوں آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیتے ہیں؟ اس پر ہمیں کیا مسئلہ ہے تسلیم کرنے میں؟ آخر یہ بھی تو سائنس کی بات ہی کی جا رہی ہے، تو ان کی بات ہمیں زیادہ عقل کو لگتی ہے اور ہم اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہم ان کو سائنسدان تسلیم کیوں نہیں کرتے، اس کی تمام ریزن میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ تو اگر چند ان کے دلائل کی ریزنز آپ کے سامنے نظر آئیں بھی صحیح، تو جب قرآن و حدیث کی کوئی بات آ جائے تو ہم سائنس کی بات تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ بینگ اے مسلم جو ہے وہ ہمارا جو یقین ہے وہ قرآن و حدیث پر ہے، جبکہ وہ بھی سائنسی جو دلائل دیتے ہیں وہ ظنی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہماری آبزرویشن میں وہ نہیں ہوتے، ہم ان کی سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں اور ہمیں ان کی بات ماننے اور تسلیم کرنے سے مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس موضوع پر ایک تیسری دلیل دی کہ پانی جو ہے یہ ایک لطیف تر چیز ہے، یعنی اس کی جو یہ ایک ڈیلیکیٹ چیز ہے، اگر کسی موشن کی چیز یعنی کوئی چیز موو کر رہی ہو اس پر پانی موجود ہو تو ظاہر ہے وہ بھی حرکت کرے گا، کیونکہ وہ لطیف چیز ہے اور وہ ایک ڈیلیکیٹ سی چیز ہے۔ تو جیسے گلاس اگر کسی ٹیبل پر پڑا ہو، گلاس میں پانی موجود ہو اور گلاس ہلتا رہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر موجود پانی بھی موو کرے گا۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ زمین حرکت کر رہی ہے تو اس میں جو 70% پانی پر مشتمل ہے تو اس میں ہر وقت ہی جو ہے طوفان اور سیلاب کی کیفیت ہونی چاہیے، اور ہر وقت جو ہے وہ پانی کے اندر تلاطم اور اضطراب کی کیفیت ہونی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پانی کی کیفیت اپنی جگہ موجود ہے، اور پانی جو ہے وہ اپنی جگہ سمندر کی حدود میں پھیلا ہوا ہے، اور طوفان اور اس طرح کے سیلاب کی کیفیت موجود نہیں ہے۔ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنی ٹھہری ہوئی ہے۔ چوتھی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ پانی سے بھی زیادہ ڈیلیکیٹ چیز ہوا ہے۔ آپ دیکھیے جو فاسٹ موونگ آبجیکٹس ہوتے ہیں، جب ان سے کچھ اگر ہوا ٹکراتی ہے تو اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی فاسٹ موونگ ٹرین کے قریب کھڑے ہوں تو وہاں کی جو ہوا آپ کو محسوس ہوگی وہ بہت تیز ہوگی، کیوں؟ کیونکہ وہ فاسٹ موونگ آبجیکٹ کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، یعنی ٹرین سے ٹکرا رہی ہے۔ اسی طرح جب جہاز جاتا ہے، جہاز ایروپلین کے ساتھ جو لگنے والی ہوا ہے اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ہوا جو ہے یہ ڈیلیکیٹ سی چیز ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین کو جو ہے وہ موشن میں مانا جائے تو اس کی اتنی تیز موشن ہے کہ اس کے ساتھ جو ایٹماسفیئر اٹیچ ہے تو اس میں جو ہوا کی سپیڈ بھی اتنی زیادہ ہو جانی چاہیے، اور اس کی وجہ سے ہر وقت آندھیاں طوفان ہوں اور ہر وقت جو ہے چیزیں ایک دوسرے سے ٹکراتی پھرتی رہیں اور بہت ہی تیز ہوائیں ہر وقت یہاں پر موجود رہیں، جبکہ یہاں کا جو موسم آب و ہوا ایٹماسفیئر بڑا معتدل ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے۔ اس طرح کرتے کرتے اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں تقریباً 105 دلائل دیے ہیں، جس کا آج تک 1 بائی 1 کر کے کسی نے بھی رد نہیں کیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں سائنس تسلیم نہیں کی جاتی۔ قرآن کے مقابلے میں سائنس وہی تسلیم کی جائے گی جس کا فیصلہ، جس کا جو آبزرویشن یا دلیل ہے وہ قرآن و حدیث کے موافق ہوگا۔ جو اس کے اگینسٹ بات ہوگی، شریعت کے خلاف بات ہوگی، تو وہاں سائنس کو مردود قرار دیا جائے گا، باطل قرار دیا جائے گا، اور قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ اگرچہ قرآن و حدیث کا رد یا اس طرح کے عقلی دلائل ہماری سمجھ میں نہ بھی آئیں، تب بھی ہم جو ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔